بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید ہارر اسٹوریاں لے کر حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر اسٹوری حاجی غلام حسین صاحب نے ہمیں بھیجی ہے، جو کہ مردہ خانے کے انچارج تھے۔ حاجی صاحب کے انڈر میں 6 لڑکے تھے، جن میں سے 2 بھائی کرسچن تھے۔ ایک کا نام کیون اور دوسرے بھائی کا نام لیون۔ ایک دن جمعرات کا دن تھا، بڑی موسلادھار بارش لگی ہوئی تھی۔ حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک میت آئی جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ ان بزرگ کو مردہ خانے میں رکھنا تھا۔ ان کے گھر والوں نے ہاسپٹل کا سارا پروسیجر کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے ہونی تھی۔ ان کے گھر والوں نے سارا پروسیجر کمپلیٹ کر کے ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دی۔ ان بزرگ کے جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، 2 بیٹے اٹلی میں سیٹ تھے۔ انہوں نے پاکستان آنا تھا۔ آنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا تو بزرگ آدمی کے گھر والوں نے لاش کو سرد خانے میں رکھا دیا۔ حاجی صاحب نے کیون اور اس کے بھائی کو کہا کہ بیٹا، تم دونوں صفائی وغیرہ کر لو۔ جس جگہ مردے کو غسل دیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں صفائی ستھرائی وغیرہ کر کے پھر اس کو میت کو رکھا جاتا ہے باکس میں، تو وہ جگہ روزانہ صاف ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لاشیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جسم ایکسیڈنٹ سے زخمی ہوئے ہوتے ہیں، خون وغیرہ کافی نکل رہا ہوتا ہے، وہ جگہ بہت صاف رکھتے ہیں۔ جب بزرگ کی لاش کو غسل وغیرہ کے لیے اس تھڑی پر لایا گیا، یہ تھڑی ایک ماربل کی تھڑی بنی ہوئی ہے، اس کے فرش پہ بھی ماربل، اس کی سائڈوں پہ بھی ماربل۔ تو جب بابا جی کی میت کو اس تھڑی پہ لٹا دیا گیا اور ہم ان کو غسل وغیرہ دینے کی تیاری کر رہے تھے، تو کیون میرے پاس آیا اور کیون نے مجھے آ کے کہا، میں ابھی باہر کرسی پر انتظار کر رہا تھا، کیون نے آ کر کہا کہ حاجی صاحب، یہ جو لاش آئی ہے، اس کو جب میں نے تھڑی پر لٹا دیا ہے میرے بھائی نے مل کے، تو مجھے حاجی صاحب ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا جی کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے ہوں۔ تو حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ میں کیبن کے ساتھ اندر آیا، بابا جی کو میں نے بھی ایک نظر دیکھا،
تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انسان کچھ پڑھ رہا ہو، پڑھتے ہوئے ہونٹ نہیں ہلتے، اس طرح مجھے محسوس ہوا۔ خیر، اس کام میں ہمارا بہت تجربہ ہے۔ اکثر جسم کے کوئی نہ کوئی حصے ہلکی پھلکی حرکت کر لیتے ہیں، تو بارش بھی بہت تیز لگی ہوئی تھی۔ میں نے کیون کو کہا چلو بھائی تیاری کرو، اور اس کے بعد باڈی کو باکس میں رکھنا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی ڈیڈ باڈیاں باکسوں میں موجود تھیں۔ یہ باکس بہت ٹھنڈک والے ہوتے ہیں، یہاں کئی دن لاشیں ہمارے پاس پڑی رہتی ہیں، تو ہم نے غسل وغیرہ دے کے ان بزرگوں کو باکس میں رکھ دیا، کیونکہ میت نے گھر تبھی جانا تھا جب ان کے بیٹے پاکستان آ جاتے۔ تو اگلے دن کیون میرے کان میں آ کے کہتا ہے، حاجی صاحب وہ جو آپ لوگ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیا پڑھتے؟ کیونکہ وہ کیون لڑکا کرسچن۔ میں نے کہا کیا پڑھتے؟ کیون کہتا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ، بسم اللہ؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا جب بھی میں صفائی کرتا ہوا اس باکس کے پاس جاتا ہوں، مجھے تو حاجی صاحب ایسا لگتا ہے کہ وہ بابا بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو اپنا بیٹا کام کر، کوئی نہیں، وہ میت رکھی ہوئی ہے، بس تو اپنا کام میں دھیان دے۔ اچھا حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے بھی اتنا غور نہیں کیا۔ تو وہ بچہ دوبارہ کیون اپنے کام پہ لگ گیا، لیکن پھر آتا ہے کہہ رہا حاجی صاحب اب آپ اس باکس کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے تو پھر آواز آئی ہے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں کافی دیر کھڑا رہا، کوئی آواز نہیں، لیکن اس بچے کو 2 دفعہ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بزرگ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں۔ بسم اللہ بتایا تھا اس نے، بچے نے۔ خیر لاش ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی، تو جناب اور 2-3 دن کے بعد ان بزرگوں کے بیٹے پاکستان آ گئے، اور اب ہم نے لاش ان کے حوالے کرنی تھی۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ایک بات سوچی ہوئی تھی
کہ یہ جو کیون نے 2 دفعہ مجھے بتایا ہے، میں اس کے گھر والوں سے پوچھوں گا ضرور، کیونکہ چہرہ بڑا نورانی تھا ان کا، بزرگوں کا، کہ یہ ایسا کیا عمل کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ تو حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ جب ان کے لواحقین میت کو لینے آئے تو بیٹوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تو بیٹوں کا تو ہم نے سنا تھا کہ بیٹے باہر اٹلی میں سیٹ ہیں۔ تو میں نے اس بچی سے پوچھا، بیٹا آپ کیا لگتی ہو ان بزرگوں کی؟ بچی نے کہا، بابا جی میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو میں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹا آپ کے والد بہت نیک انسان لگتے ہیں، یہ ایسا کیا عمل کرتے تھے؟ کیونکہ ہونٹ ہلتے ہوئے تو دیکھا۔ کیون نے بسم اللہ کی آواز سنی تو بچی نے جواب دیا کہ میرے ابو ایک تو بیوہ بچیوں کی شادیاں کرا دیتے تھے، اور ایک ابو ہر وقت ہر کام میں، جیسے کسی کو پانی دے رہے ہیں بسم اللہ، بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ، کوئی بھی کام ابو کرنے سے پہلے بسم اللہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دم حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یار کیون صحیح کہہ رہا تھا۔ دل میں سوچا حاجی صاحب نے کہ کیون صحیح کہہ رہا تھا، کہ اس باکس کے پاس سے ایسا لگا جیسے بسم اللہ بسم اللہ۔ تو پیارے دوستو، حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ میت ان کے حوالے کر دی اور وہ میت کو گھر لے گئے، لیکن اس سارے واقعے میں ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کی بچی نے کیا بتایا کہ ابو ہر کام میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ برکت دیکھیں بسم اللہ کی، کہ ایک شخص فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ کتنی کثرت سے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے ہونٹوں پہ بسم اللہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ کوئی نہ کوئی اللہ کا کلام اپنی زبان پہ ضرور پڑھا کریں، اپنی زبان سے پڑھا کریں۔ بسم اللہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہے، لیکن دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی ان بزرگوں کی زبان سے بسم اللہ جاری تھا۔ سب بہن بھائیوں کو چاہیے
اس میں بڑی برکت بھی رکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک سٹوری تھی جو آج آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آنے والے دنوں میں مزید ہارر سٹوریاں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہارر سٹوری وتھ بابا کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، کامنٹس میں آپ کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہو تو ہم سے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔